آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، جو شدت اور سختی آپ کافروں کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فقر کی وجہ سے، یعنی اس وقت غربت بھی تھی اور فقر بھی تھا، تو اس فقر کی وجہ سے وہ عار یعنی شرم دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ جو مسلمانوں کی تنگدستی ہے، ان کافروں کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ ان کافروں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہو، عن قریب یہ جو تنگدستی مسلمانوں کی ہے اور یہ جو فقر ہے، فرمایا یہ جو مشکل کی گھڑیاں ہیں، یہ دشواری ختم ہو جائے گی۔ اس آیت سے ہمیں بھی یہ معلوم ہوا کہ کسی مشکل یا مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس مشکل اور مصیبت کے دور ہونے اور دشواری جو تکلیف آئی ہے اس کے آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے چاہا تو وہ بہت جلد آسانی مل جائے گی۔ یہ آیت کریمہ سے پتہ چلا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل کہ جتنا اسے دیا ہے، اور جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ تو یہاں سے یہ بات قرآن کی دوسری آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور ہے، تکلیف کے بعد راحت ضرور ہے۔ اور اگلی آیت کریمہ پھر پیغام کیا دیتی ہے، سنیے، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد، ایک مشکل کے بعد، ایک مصیبت کے بعد دو سہولتیں اور دو آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے میرے آقا باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک حضور نے فرمایا کہ دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ الم نشرح کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ اس کی دو تفسیر ہیں۔ پہلی تفسیر مفسرین نے یہ کی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکور دعا کے بارے میں بھی پھر اختلاف ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے کہ جو نماز کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس دعا سے مراد وہ دعا ہے کہ جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے، یعنی فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد جب بندہ دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی
کہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا، اے پیارے حبیب، جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ یا دعا بمعنی عبادت ہے، یعنی آپ مخلوق کو تبلیغ دین کرنے کے بعد آپ دوبارہ نماز میں مشغول ہو جائیں۔ تو اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 کہ نماز کے بعد خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بعض لوگ دعا سے بڑے عجیب ہوتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بس جلدی سے رسم اتر گئی، وہ بوجھ تھا یا کوئی ایک رسم تھی وہ ادا کر لی اور وہ بھاگنے کی کرتے ہیں۔ تو مساجد میں یہ رجحان تقریباً بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کہ یعنی فرض نماز کے بعد دعائیں لوگ مانگنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ فرض کے بعد ایسی حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ جس میں خاص طور پر بتایا گیا کہ قبولیت کے لمحات میں سے ایک لمحہ فرض نماز کے بعد والا بھی ہے، بندہ اس وقت اللہ سے دعا ضرور مانگے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے، یعنی اللہ کا جو بندہ ہے اسے فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اسے کسی نہ کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے کہ جس سے اس کا فائدہ ہو، جس کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہ ہو، ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حدیث پاک سنیے، بخاری شریف میں یہ، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام اعظم نے بھی 5 لاکھ احادیث میں سے جب 5 حدیثیں نکالی تھی اس میں سے ایک یہ والی حدیث بھی ہے، یعنی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ دوبارہ سنیے کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ اب وہ کوئی سی بھی چیز ہو، اس میں دیکھے کہ میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے تو کر لے، نہیں ہے تو چھوڑ دے۔ تیسری بات جو ہے وہ علماء کے حوالے سے بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے حوالے سے بھی ہیں، اللہ رب العالمین جو مبلغین ہیں ان کے حوالے سے بھی ہیں۔ اس بات کو میں چھوڑتا ہوا آگے اگلی آیت کی طرف آتا ہوں۔ 8ویں آیت کریمہ یہ ہے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فرمایا اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ اس آیت کریمہ میں آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، آپ خاص طور پر اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل کریں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ یہ 2 کام ہر مومن کو کرنے چاہیے کہ ہر وقت اس کا فضل مانگے۔ اب آپ دیکھیں مسجد میں جب نمازی آتا ہے اور جب مسجد سے نکلتا ہے اسے دعا بھی کتنی پیاری سکھائے گی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کو، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم سے بھی پتہ چلا۔ اور 5ویں بارے میں بھی ہے کہ واسأل اللہ من فضلی، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ہر وقت بندے کو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہی مومن کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تعالی مانگنے کو پسند فرماتا ہے، یعنی جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ سے جو مانگو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ یعنی مانگنے والے سے دنیا میں بندہ کسی سے مانگے تو ایک وقت تک تو وہ پسند کرے گا، لیکن بعد میں وہ مانگنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن رب کریم کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ مانگنے والے کے مانگنے کو پسند فرماتا ہے، وہ مانگتا رہے وہ دیتا رہتا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آگے اگلی صورت جو ہے وہ سورۃ التین ہے، اس کا تعارف بتا دیتا ہوں، کل انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ تین جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں ایک ہی رکوع ہے
اور 8 آیتیں ہیں۔ سورہ انشراح میں بھی 8 آیتیں تھیں، سورہ والتین میں بھی 8 آیتیں ہیں۔ والتین 1 2 3 اسی طرح یہ 3 جو ہے، لیکن یہ وہ 3 جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹنگ میں تیسرے نمبر پر ہوتا ہے، لیکن 3 جو قرآن نے کہا یہ عربی میں 3 انجیر کو کہتے ہیں۔ والتین یہ قسم اللہ نے انجیر کی کھائی، اور انجیر کے حوالے سے کل انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے والتین کہہ کر یعنی انجیر کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اسے سورہ والتین کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث پاک ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا، یعنی قرآن بھی اس کی زبان سے کہ جو صاحب قرآن ہیں، اور وہ صاحب قرآن جب قرآن پڑھتے تھے تو حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت آواز میں کہ حضور سے پیارا میں نے کسی کو ایسا قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ حضور کا صدقہ ہمیں قرآن کا نور، اس کا فیضان نصیب فرمائے، بہترین انداز میں ہمیں مرتے دم تک قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے اور اس کا فیضان عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہمارا درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری قبر کا نور بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہماری بیماریاں پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما، خیر کی خیرات دے دے، خیر کی کثرت دے دے مالک، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا، علم نافع عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، ہم سب کو نیک بنا، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، سجدوں کی لذتیں دے دے۔ اے اللہ ہر شریر کے شر سے بچا، ہر حاسد کے حسد سے بچا، ہر بغض رکھنے والے اور نظر بد کی نظر بد سے بچا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔